بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن ہر بالغ شخص پر غسل کرنا واجب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں کوئی شخص صرف ایک پاؤں میں جوتا پہن کر نہ چلے، یا دونوں پاؤں ننگے رکھے یا دونوں میں جوتا پہنے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے پہلے توبہ کر لی تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران نماز یہ دعا کیا کرتے تھے، جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ، میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ کسی نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ قرض سے بکثرت پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی جب مقروض ہوتا ہے تو بات بات پر جھوٹ بولتا ہے، اور وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں رات میں پڑھ لیں، وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رشک کے قابل تو 2 ہی آدمی ہیں، ایک وہ آدمی جسے اللہ نے قرآن دیا اور وہ اس کی تلاوت رات دن کرتا رہتا ہے، اور دوسرا وہ آدمی جسے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اسے رات دن صدقہ و خیرات کر کے خرچ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند اور جس گھر میں رات دیر تک جاگنے اور صبح دیر سے اٹھنے کا رواج ہو جائے تو وہاں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کھانا کھلاؤ اور ہر شخص کو سلام کرو، خواہ اس کو تم جانتے ہو یا نہ جانتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو کیا اور اچھی طرح کیا، پھر جمعہ کے لیے آیا، امام کے قریب بیٹھا، غور سے خطبہ سنا اور خاموش رہا تو اس کے اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے اور مزید 3 دن کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے ایک تنے پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر بنا لیا تو وہ تنا رو پڑا، یہاں تک کہ آپ اس کے پاس آئے اور اسے چمٹا لیا تو وہ چپ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے کوئی مال حاصل ہو تو وہ اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں جب تک کہ اس پر اس کے مالک کے یہاں 1 سال نہ گزر جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ طریقہ جاری فرمایا کہ جس زمین کو بارش یا چشمے کے پانی نے سیراب کیا ہو، یا عصری یعنی رطوبت والی زمین ہو جسے پانی دینے کی ضرورت نہ پڑتی ہو، تو اس میں 10واں حصہ زکوٰۃ ہے، اور جسے ڈول سے سیراب کیا جاتا ہو اس میں 10ویں کا آدھا یعنی 20واں حصہ زکوٰۃ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے مرنے والے لوگوں کو جو بالکل مرنے کے قریب ہوں لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کا میں ضامن ہوں۔ اگر میں اس کی روح قبض کروں تو اس کو جنت کا وارث بناؤں گا، اور اگر میں اسے اس کے گھر واپس بھیجوں تو اجر یا غنیمت کے ساتھ واپس بھیجوں گا۔